قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھی. سر آج سے 100 سال پہلے کی اگر آپ شیکسپیئر کی انگریزی پڑھیں نا تو آپ کو کئی الفاظ نہیں آئیں گے. شیکسپیئر کی انگریزی تو چھوڑ دیں, آپ فضائل اعمال آج سے 50-60 سال پہلے جو لکھی گئی ہے اس میں کئی اردو کے الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں ہیں. ہر 50-60 سال کے بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے اس حوالے سے, سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے, ایوالو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن عربی ایسی ایوالو ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کی برکت سے اللہ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا. آج بھی وہی عربی بولی جا رہی ہے حجاز کے اندر اور پورے ایریے کے اندر. عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن حکیم نے. اور قرآن حکیم میں سورہ یوسف کے سٹارٹ میں بھی آیا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو, تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے. سورہ انبیاء میں آیا کہ تم غور نہیں کرتے, یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے, اس کے ساتھ تم مانوس ہو, تمہاری اپنی لینگویج میں بات ہو رہی ہے. پھر اس طریقے سے قرآن حکیم میں آیا یہ فصیح اللسان عربی زبان کے اندر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس نے کوئی اجمی غلام چھپا کے رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے یہ کتاب. تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا اجمی غلام ہے کہ جو کتاب ہے وہ فصیح عربی کے اندر ہے اور اجمی اس کو سکھا رہا ہے. یہ بات یہ نہیں تمہارا یعنی چھڈو جڑی پھڑی بھی جائے, ایڈی لمبی چھڈ دو, اتنی لمبی گپ شپ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. تو یہ عربی فصیح زبان اور آج تک قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ رکھا ہے. قرآن حکیم کا جو ڈائلیکٹ ہے, لہجہ ہے, وہ عرب کے بادیہ نشین جو پینڈو لوگ, گاؤں کے رہنے والے, ریگستانوں کے رہنے والے, اعرابی جنہیں کہا جاتا ہے, بدو لوگ, ان کے ڈائلیکٹ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. یعنی جس طرح آپ آج بھی دیکھ لیں, ایک ہے شہری پنجابی عجیب پٹھی سیدھی, اور ایک ٹھیٹھ گاؤں کے لوگوں کی پنجابی ہے. اس کے ڈائلیکٹ میں اور شہری پنجابی کے ڈائلیکٹ میں کتنا فرق ہے. اور ایک ہے لکھنؤ کے لوگوں کی, یو پی کے لوگوں کی اردو, اور ایک ہے ہم پنجابیوں کی اردو. ڈائلیکٹ میں فرق ہے. ہم اردو زبان کو سیکھ تو ضرور سکتے ہیں, اس ڈائلیکٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں کہ پنجابی ہے. میں نے تو اپنے آپ کافی اوور کم اس اعتبار سے کیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو, لیکن بعض اوقات اپنے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو بولنے والا پٹھان ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے. تو اس اعتبار سے جو ڈائلیکٹ ہے نا قرآن کا, وہ ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی عربک کا, اور وہ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا, وہ اسی طریقے سے وہی عربی بولتے ہیں. ویسے آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں, آپ لاہور میں چلے جائیں تو اور طرح کی پنجابی ہے, فیصل آباد والوں کی اپنی پنجابی ہے, اور اگر آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں, سیالکوٹ والے جب اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ سیالکوٹ کا بندہ ہے, کیونکہ وہ اس کو اپنے اسی سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہند کو یعنی یہ سطح مرتفع پوٹھوہار کے رہنے والے, ہم بھی پوٹھوہاری ہیں جہلم کے لوگ, یہاں کی ہم تو خیر اتنے پوٹھوہاری نہیں, آپ ذرا پنڈی چلے جائیں نا, ان کی ذرا آپ پنجابی سنیں. ہم تو کہتے ہیں نا ادھر آؤ, وہ کہتے ہیں ادھر آؤ. اب لفظ وہی ہے لیکن ذرا ڈیفرنٹ فارم میں. یہ ڈائلیکٹ کہلاتے ہیں. ایک ہی لفظ دوسری فارم میں جب بولا جاتا ہے لفظ وہی ہے. اب ادھر آؤ اور ادھر آؤ میں بڑا فرق ہے, لیکن لفظ ایک ہی ہے, ڈائلیکٹ کا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک تو نہیں کہ الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہے. جس طرح ہم دے کہ نو یعنی وہ فلاں چیز لے کر آؤ, اب تو کہتے ہیں لے آؤ. وہ پنڈی کے لوگ کہتے ہیں کہ نو, وہ ذرا آپ سمجھ لیں ہند کو کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی پنجابی ہے. لیکن عربی اللہ تعالیٰ نے ایسی محفوظ کی ہے کہ اللہ کے فضل سے, حالانکہ دوسرے عرب ملکوں میں عجیب و غریب عربی بھی بولی جا رہی ہے. عربی میں گاف کوئی نہیں ہے, لیکن آپ مصر والوں کی عربی سنیں وہ گاف بھی بولتے ہیں. ہاں جی, تو وہ بلکہ وہ طارق جمیل صاحب نے یہ خود سنایا, وہ کہتے ہیں مصر کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی, یہ اوریجنل انہوں نے واقعہ سنایا
کہتے ہیں مصر سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، تو کسی گاؤں میں پنجاب کے ٹھہری، تو وہ ان کو نماز کے لیے آگے کیا، تو وہ نماز کے بعد دعا کروانے لگے نا، تو اس نے دعا کی اللہم انی اسألک الگنہ، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے گنا مانگتا ہوں۔ اچھا وہ جنہ کو گنا پڑھتے ہیں، لفظ ہے جیم، تو وہ اس کو گاف پڑھتے ہیں، جیسے کئی لفظ گاف ہیں عربی میں جیم پڑھے جاتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جو جیلانی ہے، ان کا نام ہے شیخ عبد القادر گیلانی۔ جب یہ عربی میں گیا نا، تو عربی میں تو گاف نہیں ہوتی تھی، تو ان کو جیلانی کہنا شروع کر دیا، گاف کو جیم بنا۔ جیسے کراچی ہے، تو کراچی اب چھ تو ہوتی نہیں عربی میں، کراچی اگر کوئی وہ عربی بولے گا تو وہ کراچی تو نہیں بولے گا۔ پاکستان کو وہ باکستان بولتے ہیں، کیونکہ پے ہوتی نہیں ہے، تو وہ بے بولتے ہیں اس کی جگہ۔ تو تاج میر صاحب کہنے لگے کہ وہ بار بار دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک الگنہ، وہ کہہ رہے تھے، وہ جنہ کو گنا پڑھ رہے تھے، تو وہ جناب وہ گاؤں کے لوگ اتنے سارے گنے لا کے انہوں نے اگلی نماز میں وہاں رکھ دیے۔ انہوں نے کہا جی گنے پہ مانگنے نے، ظاہر ہے اس سے آپ ہمارے لوگوں کی بھی جہالت دیکھ لیں کہ ان کو بھی عربی کوئی نہیں آتی نا، ورنہ وہ اللہم انی اسألک یہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی، ان کو بس یہی سمجھ آیا گنا گنا وہ کہہ رہے ہیں، شاید گنا شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ جنہ کو گنا پڑھ رہے تھے۔ تو اس طرح کا یعنی جو عربک میں ڈیفارمیشن ہے نا، وہ مصر کی عربی میں اور اس طرح کی آئی ہے کہ اس میں الفاظ اس طرح آ گئے ہیں، لیکن جو پیورلی عرب کے لوگ ہیں وہ آج بھی وہی عربی بولتے ہیں جو عربی ہے، اس کے اندر وہ کوئی بھی اس طریقے سے تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے۔ جس قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں کے اندر نظر آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو محفوظ کیا ہے عربی کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ کیا ہے قرآن کی برکت سے۔ عربی اللہ کی زبان ہے نا جی،